نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی مکرم و محترم قابل صد تقریم و تعظیم حاضرین گرامی قدر علماء ذی وقار نعت خوانان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالانہ پروگرام میں حاضر ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ وہ عظیم معجزہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حریم قدس میں بلایا اور وہاں بلا کر وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو کسی کے بس اور اختیار میں نہیں، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. آپ کو اس بات کا تو علم ہونا چاہیے کہ ٹوٹل جو نبیوں کی تعداد ہے کم و بیش وہ 1,23,999 کم و بیش ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ. ان تمام میں سے پھر بلندی 313 رسولوں کو دی گئی ہے، جن کو اللہ نے کوئی کتاب بھی دی ہے اور انڈیپینڈنٹ شریعت بھی دی ہے. ان میں سے پھر 5 وہ اولو العزم رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقصد خاص کی خاطر اپنے وقت کے حالات اور ماحول سے ٹکرا کر اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کا فریضہ بھی سونپا. انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں، اور ان اولو العزم رسل اعظام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخصیت ہیں نبیوں کی صف میں جنہوں نے براہ راست اللہ کے دیدار کی تمنا کی. اور آپ کو پتہ ہے نبی کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا یا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہتا جو امپاسبل ہو. نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے پاسبل ہوتی ہے تو کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ لن ترانی، you are not able to see me, you have not the capacity, you have not the capability, and you have not the ability to look at me or to do the ziyarah of myself. میری زیارت اے موسیٰ تم نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، جب یہ اللہ پاک نے بات کہہ دی کہ آپ زیارت نہیں کر سکتے تو بات تو اس سے پوری ہو گئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مثال دی، اور وہ مثال یہ تھی کہ اگر تم اس پہاڑ پر نگاہ دوڑاؤ، اس پہاڑ کو دیکھو جس پر میں اپنا جلوہ اتاروں گا، اگر وہ پہاڑ میرے جلوے کو برداشت کر سکا فسوف ترانی، تو اے موسیٰ پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اب آپ یہ بات سوچنے والی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوبارہ اس کو تجربہ کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر تجربہ کروانا تھا تو پہلے یہ کیوں فرمایا کہ موسیٰ تم طاقت نہیں رکھتے ہو. تیسری بات یہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ طاقت نہیں رکھتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا تجربہ کر کے دیکھ لو، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا باری تعالیٰ جب تو نے کہہ دیا ہے تو تجربے کی کیا ضرورت ہے، صاف ظاہر ہے میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن نہ تو اللہ پاک نے یہ کہہ کر تو طاقت نہیں رکھتا بات کو ختم کیا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اتنی بات اور جواب سن کر اپنی ڈیمانڈ، اپنی ریکویسٹ کو ختم کیا یا وڈرا کیا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی مظاہرہ کرنے سے اپنا عمل روکا. اللہ پاک نے وہ مظاہرہ بھی کروایا، تجلی بھی پھینکی، طور پہاڑ جل کے سرما بھی ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اگر طور پہاڑ میرا جلوہ برداشت کر جائے گا تو پھر تو بھی کر جائے گا.
اور اگر طور پہاڑ نہیں کرے گا تو پھر تو بھی نہیں کرے گا. لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو مناظرہ اور مظاہرہ جو کروا رہا ہے وہ پہاڑ کا کروا رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں مگر امام رازی نے بڑی پیاری حکمت یہ لکھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ تو پہاڑ کا جلوہ برداشت کرے یا نہ کرے، پہاڑ میرا جلوہ برداشت کرے یا نہ کرے، اتنی بات تو طے ہے نا کہ اگر کوئی میرا جلوہ برداشت کرے گا تو اس کی طاقت پہاڑوں سے ہی کئی درجے بلند ہوگی. پھر اس کو پہاڑوں کے ساتھ بھی ناپا نہیں جائے گا، اس کی سکیلنگ اور ویگ پہاڑ بھی نہیں کر سکے گا، اس کا وزن پھر پہاڑ کے نہ برابر ہوگا، نہ پہاڑ سے اس کا موازنہ اور نہ ہی مقابلہ ہوگا. اور وہی ہوا کہ آپ کو پتا ہے پہاڑ نہیں سار سکا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف جو دیکھا تو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر دیکھا، اور جو ہی نظر پڑی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھا، کچھ دیر کے لیے نہیں دیکھا، پوری نظر بھی نہیں جمی، ادھر فلیش ہوا اور ادھر ساتھ ہی سپارکلنگ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پتہ ہی کو نہیں چلا. جب اٹھے تو امام طبری نے بھی لکھا، امام رازی نے بھی لکھا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوش میں آئے تو وہ جلوہ دیکھنے سے طاقت آنکھوں کی اتنی بڑھ گئی تھی کہ 3 میل کے فاصلے سے گھپ اندھیرے میں چلتی ہوئی چیونٹی نظر آتی تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ جس نگاہ وہ جلوہ اللہ کا ذاتی نہیں تھا، صاف ظاہر ہے اللہ نے ریفلیکشن بھیجا تھا، وہ ریفلیکشن تھا ریز آف دا لائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ نے تجلی پھینکی تھی اس کا عکس تھا، خود ذات پاک نہیں تھی. اور جب محبوب کی باری آئی تو فرما ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تو ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہوئے بھی تو آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے اور آنکھ کو بھٹکاتا بھی نہیں ہے. نہ آنکھ حد سے بڑھی نہ وہ آنکھ درماندہ ہوئی، بلکہ تو مسلسل ٹکٹکی لگا کے تکتا رہا اور رب ذوالجلال کے جلووں میں محو مستغرق رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قبلہ مفتی. تو ہمارے مہمان محترم حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں یہ بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا اور اس کے بھی دور کے ایک حصے کو دیکھا تو نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 3 میل کے فاصلے پر گھپ اندھیرے میں چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کمال یہ ہے کہ اللہ پاک فرمایا محبوب تو دیکھتا رہا اور ٹکٹکی لگا کے دیکھتا رہا، مسلسل دیکھتا رہا. اگر آپ روایات کو پڑھیں تو 18,000 سال دیکھتا رہا. تو کہاں ایک جلوے کا کروڑواں حصہ دیکھ کر نظر کا اتنا بڑھ جانا، اور کہاں مسلسل ٹکٹکی لگا کے دیکھنا، اور وہ بھی ہزاروں سال دیکھنا، پھر ان جلووں کو سماتے جانا. ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب تو نے جو کچھ بھی دیکھا آنکھ تیری دیکھتی جا رہی تھی، دل تیرا ان جلووں کو سمیٹتا جا رہا تھا، ہم سے فیض تو لے رہا تھا، تیرا دل مملو ہو رہا تھا، لبریز ہو رہا تھا، بھرتا جا رہا تھا. ہمارے نور کی شعاعیں اور کرنیں اور خزانے تیرے دل میں جمع ہوتے گئے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام وہ 3 میل سے گھپ اندھیرے میں چیونٹی دیکھتے ہیں، اور مجھے رب نے یہ عظمت دی ہے میں روضہ انور میں بیٹھ کر 14 طبقوں کی کائنات ہتھیلی پر یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج شریف. تو یہ وہ کمال نبوی ہے، وہ کمال مصطفی ہے جس کو کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر آپ دنیا جہان میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس آنکھ کو نور کا جلوہ اتنا ملے اور وہ اس کو برداشت ہی نہ کرے بلکہ مسلسل اس کو دیکھے.
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظارہ کرے اور پھر نظارے کا اپنے اندر استحضار کرتے ہوئے، انجذاب کرتے ہوئے اتنا جذب کر جائے کہ جلوے سارے دل میں سما لے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کمال ہے. اسی لیے امام عبد الوہاب شارانی نے کہا اور صاحب عمدۃ القاری نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر جانا بہت بڑا کمال تھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا اوپر جا کر پھر ہماری خاطر اتنا نیچے آنا یہ سب سے بڑا کمال تھا. اور چونکہ حضرت ہمارے مہمان محترم تشریف فرما ہے، میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. یقین تصدیق تحقیق پکی، شاہ عرب دی شان دا ہون مشکل، مالک ساری خدائی دا ہو کے تے ٹوٹے بوریے تے راتی سون مشکل. قد جا کندا مستاق ہونا، پھر بہ کے غارے ہرا وچ رون مشکل. تے گناہگاری دے داغ گلزار ساڈے بنا مدنی ماہی دے تھون مشکل. وما علینا مودس کدائی اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, the one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا